وہ کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا نا، تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو در بدر پھرا کرے، اسے تسبیحوں پر گنا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، پھر میں تجھ سے کہوں عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ اتنے بڑے صوفی ہیں، تو آپ کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ میرا جو گھرانہ ہے وہ شروع سے نمازی ہے، اور میں نے توبہ سے پہلے مجھے ایک عورت سے عشق ہو گیا تھا، تو میں نماز پڑھنے اس کے محلے میں جاتا تھا، اس کی یہاں مسجد تھی ایک محلے میں، وہاں میں نماز ادا کیا کرتا تھا۔ نماز پڑھ کے وہ چھت پہ آ جاتی تھی تو میں دو چار باتیں اس سے کر لیتا تو میرے دل کو سکون مل جاتا تھا، میں واپس آ جاتا تھا اس سے بات کر کے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ایک مرتبہ میں پہنچا تو عشاء کی نماز میں نے وہاں پر ادا کی۔ جب میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو امام صاحب نے قرات تھوڑی سی زیادہ لمبی کر دی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں جب قرات لمبی کی تو مجھے غصہ آنے لگا کہ اتنی لمبی قرات کوئی کی جاتی ہے جتنی لمبی امام صاحب کر رہے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا کہ اگر امام صاحب زیادہ لمبی قرات کر لیں یا دعا کرا دیں تو ہمارے یہاں کے جو کچھ لوگ ہیں ان کو پریشانی ہونے لگتی ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ دل میں عجیب سا خیال آیا کہ اتنی لمبی قرات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں چلا گیا ملنے کے لیے، تو میں نے 1 گھنٹہ انتظار کیا اس عورت کا، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹے ہو گئے، 5 گھنٹے، یہاں تک کہ سحر ہو گئی، لیکن وہ عورت نہیں آئی اس دن۔ کہتے ہیں جب وہ اس رات نہیں آئی تو کہتے ہیں اچانک سے پھر وہ بھاگ کر کے آئی، تو آ کر کے کہتی ہے کہ آج کے لیے بہت زیادہ معذرت، آج میں مجبور ہوں اور آپ سے بات نہیں کر سکتی، گھر پہ مہمان آئے ہوئے ہیں، رش ہے بہت زیادہ گھر پہ، اتنا کہا اور وہ واپس چلی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں وہ بغیر کچھ بتائے چلی گئی، زیادہ بات نہیں کی۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا، فجر کا وقت ہو چکا تھا، اذان بھی ہو گئی تھی، نماز کا وقت تھا، تو کہتے ہیں میں نے اپنے دل پہ توجہ کی، تو میں نے کہا کہ میں پوری رات اس کا ویٹ کرتا رہا جبکہ وہ نہیں آئی، اور جب آئی تو اس نے کوئی بات بھی نہیں بتائی ٹھیک سے، نہ اس نے کہا صرف اتنا کہ گھر مہمان آئے ہوئے ہیں، نہ میں نے اس سے قسم لی کسی طرح کی، اور نہ مجھے اس پر غصہ آیا۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد میں جماعت میں شریک ہوا، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ عبداللہ وہ تو ایک عورت کا مسئلہ تھا کہ تم پوری رات جاگتے، پوری رات اس کا انتظار کرتے رہے پوری رات، اور وہ نہیں آئی تو تمہیں غصہ بھی نہیں آیا، لیکن جب امام صاحب قرات کر رہے تھے تو تھوڑی سی لمبی قرات کر دی تو آپ کو غصہ آ گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس سے سوال کر رہے ہیں، یعنی دل میں خیال آیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جب ایک عورت کا عشق مجھے ساری رات انتظار کرا سکتا ہے، ساری رات میں انتظار کروں ایک عورت کے عشق میں، تو پھر اللہ اس کے رسول کا عشق تو بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ و عرفہ ہے اللہ رسول کا عشق۔ جب میں ان سے عشق کروں گا، جب سچا عشق ان سے ہو جائے گا تو نہ پھر تراویح بھاری لگیں گی، نہ روزے بھاری لگیں گے، نہ نمازیں بھاری لگیں گی، جب اللہ اس کے رسول سے عشق ہو جائے گا۔ دیکھو عشق اگر کرنا ہے آپ کو تو آپ اللہ رسول سے کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں میرے بھائیو، عشق مجازی جو ہوتا ہے نا وہ صرف رسوا کرتا ہے۔ عشق مجازی خراب چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اگر عشق کرنا ہے آپ عشق حقیقی کریں، آپ اللہ رسول کے وفادار بنیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در سے ہی دیکھو لوگوں عزتیں ملتی ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا ان کے جو ہم غلام تھے تو خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔